اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ تو یہاں پر ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کبھی کچھ نہیں ہوتی، سو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ تو ان آیت کا ہم پیچھے سے تعلق دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر انشاءاللہ لفظی ترجمہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیں پیچھے سے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مشرکین جو ہے وہ روکتے ہیں اللہ کے گھر میں، کعبہ میں جانے سے روکتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمان مخلص مسلمان اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں، لیکن وہ ان کو روکتے ہیں اس سے۔ اور پھر اوپر سے وہ خود کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے متولی ہیں، ہم اس گھر کے متولی ہیں اور ہم اس کے ٹیک کیئر کرنے والے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اصل میں ان کی عبادت کیا ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں حرم شریف میں، اور وہ اس کو بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کا پیچھے سے۔ اب ہم اس کو ذرا سا لفظوں کو دیکھتے ہیں اس آیت کے۔ تو وما اور نہیں، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ماں کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں کانا ہوتی، یہ کانا میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ پہلے بھی دین اسلام آنے سے پہلے بھی ان کا یہی حال تھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی یہی حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، نہیں ہے صلاتہم، صلات نماز یا عبادت یا اللہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا جو کچھ بھی ہم عبادت کے کام ہے وہ ان کے کیسے ہیں، وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، صلاتہم ان کی نماز، عند البیتی پاس، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، البیت البیت، بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، اور جب البیت آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ال آ جانے سے خاص ہو جاتا ہے تو گویا کہ البیت سے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، حرم شریف۔ سو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ان کی نماز کیسی ہوتی ہے، اللہ یعنی کہ نہیں ہوتی مگر کیسی، اللہ مکاعن، مکاعن میم کاف واو، مکو کا مطلب ہوتا ہے، اصل لغت میں اس کا مطلب ہے جب پرندہ جو سے سیٹی سی مارتا ہے نا، اس کو مکا کہتے ہیں، پرندے کی سیٹی کہتے ہیں۔ تو یہ اس سے انسان بھی سیٹیاں بجا سکتا ہے، اور جیسے بعض اوقات منہ میں انگلیاں ڈال کے زور سے سیٹی بجاتے ہیں، تو یہ ان کی جو وہ کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں سیٹیاں بجاتے تھے بتصدیہ، صدی صاد دال یا صدی، یہ مطلب ہوتا ہے جیسے دیکھیں جب بعض گشت کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب پہاڑ کے پاس، پہاڑی علاقے میں کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو آواز لوٹتی ہے، وہ ایک خالی آواز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا وہ کوئی مقصد نہیں ہوتا اس آواز کا۔ تو ان کی اسی سے پھر تالی بجانا، جب تالی ہاتھ کو ہاتھ پر مارتے ہیں تو ایک آواز سی نکلتی ہے، تو اس آواز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو یہ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹی بجاتے ہیں، تو پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہے وہ چونکہ ان کا عمل کیا تھا مشرکین کا، یا تو وہ عبادت بھی اسی طرح کرتے تھے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قوالیوں کو اور میوزک کے ساتھ بہت زیادہ میوزک کے ساتھ وہ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن میوزک جو ہے وہ میوزک کے ساتھ عبادت کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ اور ہندوؤں کو آپ کو دیکھتے کہ ہندو اپنے ان کے جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، میوزک اور ڈانس ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت، اللہ کی عبادت کا یہ طریقہ نہیں ہے، مگر یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو ان کا یہ ہے کہ یہ عبادت اسی طرح کرتے تھے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے لگتے، جو کہ مسلمان تو اور کمزور مسلمان جب تک تھے، یعنی ہم نے جانا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو مسلمانوں نے بھی کعبہ میں نماز پڑھ سکے تھے، مگر اس سے پہلے وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے اس طرح سے، اور کہتے تھے کہ ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی وقت وہ اپنی عبادت شروع کر دیتے تھے، اور یہ ان کی عبادت کیا ہوتی تھی کہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور شور و غل کرنا، یہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے وہ کوئی سن نہ پائے، تاکہ کسی کے دل پر اثر ہو جائے۔ یہ سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 26 میں بتایا کہ وہ کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو، اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل کرو، ہو سکتا ہے تم غالب آ جاؤ۔ یعنی ان کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی بھی اگر کس اخلاص کے ساتھ یا غور سے سنے گا قرآن کو تو وہ اس کے دل پر اثر کر جائے گا۔ تو وہ اس طرح سے ان کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے کہ قرآن کوئی نہ سن سکے بس۔ تو اور یہی ہوا، دیکھیں سورہ نجم جب پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں نے سنی، اور ان پر ایسا اثر ہوا کہ جب سجدے کی آیت آئی تو سارے کے سارے مشرکین اور مسلمان جو بھی کعبہ میں موجود تھے سب سجدہ میں چلے گئے۔ حالانکہ مسلمان تو اس لیے گئے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں جہاں سجدے کا حکم ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن مشرکین بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ قرآن کا اثر تھا، ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سن لے اور کسی کا دل پلٹ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان کے جرم کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ان کے جرائم کس طرح کے ہیں، کہ خود مسلمان نہیں ہوتے اور نہ دوسروں کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم متولی ہیں اور پورے فائدے اٹھاتے ہیں۔ کعبہ کے متولی ہونے سے بہت سے فائدے تھے، ان کو پورے فائدے اٹھاتے ہیں، اور جو اصل مسلمان ہیں جو کہ اخلاص سے اللہ کے گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے جرائم بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فَذُوقُوا، فا جو ہے لفظ فا، ٹھیک ہے، یہ حرف عطف واو کی طرح بھی آتا ہے، قرآن میں بھی واو کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور پس کے ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن جیسے اس سے حرف عطف کا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس جملے سے، فا کے بعد والے جملے سے پر وہی اثر آ جاتا ہے، وہی فعل، اسی فعل کا اثر آتا ہے، اسی فعل کا حکم آ جاتا ہے جو کہ پہلے پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ فا جو ہے وہ فا ایک آتا ہے انجام کے لیے، یعنی کہ پہلے جو کچھ بتایا گیا، جو جرائم یہ لوگ کر رہے تھے پچھلی آیات میں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب ریزن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر چونکہ دیکھیں یہ لوگ ہمیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے، کہ اللہ، انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ اگر تیرا دین سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا یا عذاب ہم پر نازل کر۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر جو ہے اب یہ فا جو ہے اللہ تعالیٰ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر اب ذوقوا، چکھو، العذاب کو،
عذاب کو چکھنا، تو ہمیشہ موسٹلی یہ جب شدت بتانی ہوتی ہے عذاب کی تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب چکھو تم اس عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون، تم جو کفر کرتے تھے، تو اب تم عذاب چکھو۔ اب اس آیت کی ہم ذرا سا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے جرائم بتائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سخت مخالفت کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو روکتے تھے دین سے، پھر مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے، پھر خانہ کعبہ سے روکتے تھے مسلمانوں کو، تو پھر یہ دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ تو ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا رہے کہ اب عذاب چکھو۔ تو اب یہ عذاب کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ کہ دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب، دونوں اس میں ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہوا ان پر کہ سب سے بڑی جو ان کو مار پڑی وہ سورہ جنگ بدر میں پڑی کہ بہت بڑے شان سے وہ لوگ گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کو جو نہتے تھوڑے سے مسلمانوں سے ان کو اتنی سخت قسم کی مار پڑی، اتنا سخت نقصان ہوا کہ نہ صرف ان کو نقصان ہوا بلکہ یہ ذلیل ہوئے سارے عرب میں، کیونکہ عرب میں یہ مشہور تھے، قریش جو تھے اس کے ساتھ کوئی بھی ذرا سا بھی ان کی بڑی عزت تھی، شان تھی کہ کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا تھا کہ ٹربل میں آ جائے، تو وہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے قافلوں کو کبھی نہیں چھیڑتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کو انہی کے شہر میں جا کے اپنے بت ان کے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں پر ان کو جا کے اپنی عبادت کرتے تھے وہ۔ تو ان سب وجوہات کی وجہ سے ان کی بڑی شان و شوکت تھی، تو اب اتنی بڑی شان اور شوکت کے ساتھ، اور پھر جب یہ بدر میں گئے تھے تو بڑے میوزک بجاتے ہوئے، گانا بجانا کرتے ہوئے اور بڑے فخریہ جملے اور شاعری کرتے ہوئے گئے تھے کہ آج تو ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر جب پلٹے تو اتنی زیادہ ذلت کے ساتھ پلٹے کہ ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور ان کے جو تھے وہ 70 لوگ قید میں چلے گئے مسلمانوں کے، اور ان کو بھاگنا پڑا میدان سے۔ تو اب یہ بہت بڑی ذلت تھی، یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا۔ اور پھر آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، جسے اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر اب عذاب جو ہے، جب دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشرک لوگوں پر اور جو اللہ کے نافرمان لوگوں پر عذاب آتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عذاب جو ہے، دیکھیے جو پچھلی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جب حجت تمام ہو گئی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا آسمان سے، اللہ نے مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو تباہ کر دیا، یہ ایک عذاب تھا۔ لیکن ایک اور عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ذریعے کافروں کو رسوا کرتا ہے، عذاب دیتا ہے، جنگ کر یعنی جہاد کا حکم دیتا ہے مومنوں کو، پھر مومن جب لڑتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مومنوں کے ہاتھوں ذلت کی شکست دیتا ہے۔ مکہ میں جب تک تھے مسلمان، جب تک ان کو اجازت نہیں دی تھی اللہ نے جہاد کی، لیکن یہی اسی لیے وہ لوگ ان کے جرائم، ان کا جو تکبر تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جتنے انسان تکبر اور شان سے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے نا، جب اللہ نے ان کو بہت دیا ہوتا ہے اور ان کی طاقت ہوتی ہے، ان کی پاور ہوتا ہے، تو وہ انسان کا اتنا ہی زیادہ گمان ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور مجھے جو ہے وہ کوئی مجھے ڈاؤن نہیں کر سکتا۔
لیکن جتنا زیادہ تکبر سے انسان آگے اوپر چڑھتا ہے اتنا ہی زور سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عذاب مومنوں کے ذریعے بھی دیتا ہے کافر قوم کو, اور مومنوں کو جہاد کرواتا ہے. اور اس میں اللہ کی حکمت ہے. انشاءاللہ آج ہم آگے اس پر ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح سے ایک امتحان ہوتا ہے مومنوں کے لیے بھی, اور کافروں کے لیے ذلت, دنیا کی ذلت ہوتی ہے, پھر آخرت کا ان کے لیے عذاب ہوتا ہی ہے. تو یہ ہے اس آیت کا خلاصہ انشاءاللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مالوں کو, لیصدوا, تاکہ وہ روکیں, عن سبیل اللہ, تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے. صاد دال صد سے ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اب ان کا ایک اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا کیا عمل ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا, نعمت دی, اور وہ اس مال کو کس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو یہ ان کے ایک عذاب کی قسم بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو پھر ان کی سزا کے طور پر کیا ہوگا؟ یہ پھر سے کس کا ہوا؟ پھر نتیجے کا. ٹھیک ہے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا ان کے اس گناہ کا؟ کہ سَيُنْفِقُوا, سا سے شروع ہوتا ہے فعل مضارع. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سین جب آ جاتی ہے فعل مضارع کے اوپر, تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹیکسٹ میں بتا سکتے ہیں چاہیں تو, کہ سین جب آ جاتا ہے تو کیا مقصد ہو جاتا ہے؟ فعل مضارع پھر مضارع کا معنی دیتا ہے. یعنی کہ ان قریب, ہاں, طلب نہ, سین تا سے طلب ہوتی ہے نسرین, سین اور تا سے طلب ہوتی ہے. صرف سین سے, یا صرف سین ہے, ٹھیک ہے, صرف سین سے کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع مستقبل کی بات کرتا ہے. دیکھیے فعل مضارع جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. حال میں, حال کی کوئی بات ہے تب بھی, اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور فعل ماضی صرف ماضی کے لیے. ہم انگلش میں تین ٹینس ہوتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. اسی طرح اردو میں بھی یہی, ہماری زبان میں اردو میں بھی اسی طرح سے ہے, لیکن عربک میں صرف ماضی اور مضارع ہوتا ہے. پھر مضارع جو ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے اس کو بتانے کے لیے, اور آئندہ ہوگا اس کا بھی. تو اب یہ سین جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں حال کا مطلب نہیں لیتا, بلکہ اس میں آئندہ کی مطلب ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو. فَسَيُنْفِقُونَهَا. اب کتنے الفاظ ہوئے آپ لوگ غور کریں. فَسَيُنْفِقُونَهَا, تو يُنْفِقُونَهَا, اس کو, یعنی کس کو؟ ہاں ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے پھر؟ ہاں ماشاءاللہ. تو پس یہ نتیجے کے لیے, سا ان قریب, ينفقو, وہ خرچ کریں گے, ہاں اس کو. یہ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے پھر؟ ہاں ضمیر اموال کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اموال کو خرچ کرے گا. تو ہاں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے؟ ہاں الف ہاں, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو اموال چونکہ اموال جو ہے وہ جمع ہے, جمع مکسر ہے, جمع سالم نہیں ہے. اموال میں یا نون یا واو نون نہیں ہے, تو ایسی جمع کے لیے ضمیر جو ہوتی ہے وہ مؤنث غائب کی آتی ہے. تو فَسَيُنْفِقُونَهَا, تو وہ ان قریب اس کو خرچ کریں گے. ثم, پھر
تکونا ہو جائے گا علیہم ان پر حسرتن حسرت کا سبب ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے. اب یہاں پر جو لفظ ہے حسرت کا، حسرت کیا ہوتی ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں حسرت کا لفظ. آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ حسرت کب ہوتی ہے انسان کو؟ جب انسان کسی چیز کوئی نقصان ایسا اٹھاتا ہے جس سے جس مقصد کے لیے کسی کام کو کیا گیا یا مال کو خرچ کیا گیا یا کوشش کی گئی، محنت کی گئی، وہ مقصد جب حاصل نہیں ہوتا اور ساری کی ساری کوشش بیکار ہو جاتی ہے، مکمل انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو حسرت ہوتی ہے. تو یہ حسرہ کا معنی ہے تھکا ہوا ہونا. تو دیکھیں تھکا ہوا انسان جب بالکل انرجی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بالکل ڈھیر ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ اس سے ہی پھر حسرت کا معنی اس لیے لیا گیا کہ وہ غم جو کہ انسان کو کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر بہت زیادہ پشیمانی اور نادم ہوتا ہے انسان، کہ اس کی ساری جیسے اس غم سے وہ بالکل نڈال ہو جاتا ہے، اور اس کو افسوس اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جہالت اور غفلت سے یہ کام غلط کر دیا، یا میں نے اپنی عقل کو یوز نہیں کیا. یا اس میں انسان کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان کا نقصان کا احساس کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، یا مجھے اپنے فیلئر کا نقصان ایک تو ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ. پھر یہ فیلئر پر پشیمانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فیلئر اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، میری غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، اس کو حسرت کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی اور بھی خرچ کریں گے، اور چونکہ یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں سے روکنے کے لیے، تو پھر اب ان کی سزا کیا ہے؟ یہ نتیجے کا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ عذاب کے طور پر ان سے اور خرچ کروائے گا، یہ اور بھی خرچ کریں گے، اور پھر جب ان کو مکمل نقصان ہوگا تو پھر یہ صرف غم اور حسرت یعنی نڈھال ہو جائیں گے، اپنے غم سے تھک ہار جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ جب انسان کی انرجی ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ یغلبون پھر ان کے اوپر وہ یہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر کیونکہ سارا زور اب ان کا ختم ہو گیا، تو اب یہ ہار جائیں گے، اپنی ساری کوششوں میں ہار جائیں گے. اب دیکھیں اس کو ہم کیسے سمجھیں اس آیت کا بھی اچھا اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الا طرف، ہاں مغلوب ہونا، اردو میں ہم بولتے ہیں نا مغلوب، جنہوں نے کفر کیا الا جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یحشرون یہ فعل جو ہے یہ پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے؟ یحشرون یہ پیسیو ہے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب الہ آتا ہے اور الہ کے بعد یہ یحشرون آیا ہے، تو الہ کی وجہ سے اس کو آپ تصور کریں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف. تو اس میں یہ مطلب ہوا کہ ان کو دھکے مار مار کے ان کو گھسیڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ مطلب آ گیا. ٹھیک ہے کہ اکٹھے، ایک تو انسان اکٹھا ہوتا ہے اپنی خوشی سے اکٹھا ہوتا ہے، لیکن ان کو جہنم کی طرف پش کیا جائے گا، ان کو اکٹھا کر کے ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. ہاں بالکل. اب دیکھیں اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا. اس میں یہ ہوا تھا کہ جب جنگ بدر میں یہ لوگ بہت بری طرح ہارے، تو پھر آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ابو سفیان قافلہ لے کر گیا تھا، تو قافلہ اس کا مسلمان ایکچولی اس کے قافلے کو قابو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ راستہ بدل کر چلا گیا اور ان کی جگہ پر اس نے میسج بھیجا تھا مشرکین کو مکہ میں کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطرہ ہے قافلے کو، تو تم لوگ
اس کا دفاع کا کچھ بندوبست کرو. تو پھر ابو جہل اور دوسرے سردار لے کر جمع ہو کر یہ لوگ 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے. پھر راستے میں ان کو ابو سفیان نے میسج بھیجا کہ اب میں سیف ہو گیا ہوں, تم لوگ واپس مکہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن وہ ابو جہل نے جانے نہیں دیا. بہت سے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں, کیونکہ مسلمانوں میں ان کے اپنے بیٹے, ان کے اپنے باپ, کسی کا باپ تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا چچا تھا. تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے جنگ کرے. تو وہ ان کو پھر ابو جہل نے ان کو واپس نہیں ہونے دیا, اور ان کو ضد کر کے لے گیا, ان کو کنونس کر کے لے گیا بدر میں. تو جب بدر میں یہ لوگ اتنی بری طرح ہارے تو یہ ایک واضح فرقان تھا مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے بھی, اور تمام اہل عرب کے لیے, کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں اللہ کا دین سچا دین ہے, اس کو ہم نہیں روک سکتے. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ہار مان لیں کہ نہیں ہم لوگ غلط ہیں. چونکہ جانے سے پہلے انہیں خود دعا مانگی تھی ان لوگوں نے کہ اللہ اگر یہ دین سچا ہے آج, تو آج تو جو بھی سچائی پر ہے اس کو تو غلبہ دے دے, اور جو حق پر نہیں ہے اس کو تو سزا دے, عذاب دے. تو اب یہ دعا مانگنے کے بعد گئے, پھر ہار کر آئے, تو ان کے لیے انف تھا سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے. اور ان کو چاہیے تھا کہ چلو اب جو کچھ ہو چکا, ہم نے جتنی تکبر کر لیا, جتنا مسلمانوں کے خلاف ہم نے کام کیا, اب ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ واقعی میں یہ اللہ کا دین ہے. جنگ بدر مکمل طور پر ایک فرقان اور پہچان تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنی ضد کو پھر بھی نہیں چھوڑا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ابو سفیان پہنچا اپنا قافلہ لے کر, تو انہوں نے قافلے, وہاں پر یہ سسٹم تھا کہ لوگ امیر جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ سارے کے سارے جاتے نہیں تھے تجارت کے لیے, بلکہ تجارت پہ ایک ڈیلیگیشن بھیجتے تھے جس کو وہ اپنا مال دیتے تھے. تو وہ جو مال لے کر جاتا تھا وہ اجرت لیتا تھا ان سے, کبھی نفع میں شیئر لیتا تھا, اور ان کے مال کو وہاں بیچ دیتا تھا نفع سے, اور ان کے لیے مزید کچھ چیزیں لے کر آتا تھا تاکہ وہ مکہ میں بیچے. تو یہی طریقہ تھا, اور لوگوں کی انکم کا ایک ذریعہ تھا. تو بہت سے لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی اس قافلے میں, اور ابو سفیان کا یہ بہت بڑا قافلہ تھا اور بہت بڑا پروفٹ تھا اس میں. تو اب یہ بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ کی جنگ بدر کے بعد, جو بچ گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جیسے مسلمانوں نے ہمارا بڑا لاس کیا ہے تو ہم کو بدلہ لینا چاہیے. میں اس کا شان نزول کے بارے میں, شان نزول کے بارے میں ہے حدیث, میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. محمد بن اسحاق نے کہا, جب قریش بدر کے دن قتل اور قید ہوئے اور باقی شکست خوردہ لوگ مکہ میں لوٹ آئے, ابو سفیان بھی اپنے قافلے کے ساتھ واپس آیا. پھر کچھ بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے ان لوگوں سے گفتگو کی جن کا اس قافلے کے ساتھ تجارتی سامان تھا, اور ان سے کہا, اے گروہ قریش, محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور تمہارے اچھے اچھے لوگوں کو قتل کر دیا ہے, لہٰذا تم اس مال کے ساتھ ہماری مدد کرو تاکہ ہم جنگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مقتولین کا انتقام لیں. تو جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی انہوں نے ان کے اس پروپوزل کو قبول کر لیا, اور نفع اپنا لینے کے بجائے سارا ان کو ڈونیٹ کر دیا. کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں سے مزید جنگ کر کے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے. تو یہ تو تھا شان نزول, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اب حق سامنے آ گیا, اب شک و شبہ کوئی نہیں رہا, تو اللہ کے دین کو ماننے کے بجائے یہ انہوں نے مزید اس پر خرچ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے پلاننگ کی. تو اللہ تعالیٰ اب فَسَيُنْفِقُونَ, اللہ نے یہ فا کے ساتھ بتایا کہ چونکہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو اللہ اب مزید ان سے خرچ کروائے گا, ٹھیک ہے. اب ان کی سزا, یہ آگے کے جو یہ خرچ ان کا ہے وہ ان کی سزا ہے کے طور پر ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے, اور ہر دفعہ وہ اپنا مال لاس کر کے آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیشین گوئی فرمائی کہ یہ ایک ان پر یہ ایک عذاب ہے کہ یہ, اور ان کی سزا ہے یہ.
تو یہاں پر دیکھیں ایک ہمارے لیے بہت بڑی اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ مال اور دولت اور ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے. اب انسان اس مال سے تکبر کرے اور اللہ کے نافرمانی کے کام میں مال خرچ کرے تو اس کو ایک سزا بھی دی جاتی ہے. وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل اپنا سارا مال اسی میں خرچ کرتا ہے، غلط کاموں میں ہی خرچ کرتا ہے اور مزید زیادہ سے زیادہ اپنے لیے وہ گناہ کماتا رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. پھر آخرت میں ظاہری بات ہے کہ ہر نعمت کا سوال دینا ہم کو پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا، تم نے اس کو کس چیز میں خرچ کیا؟ تو اس وقت ان لوگوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کیا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی آئی اوپنر ہے، اس میں سوچنے کی بات ہے کہ انسان ہر نعمت جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے یہ احساس رکھے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے. میں دوسروں سے کوئی بہت بڑا نہیں ہوں کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اس لیے میرے پاس نعمتیں ہیں اور وہ ان کو پھر اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے. بلکہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور اس میں آخرت کا فائدہ دیکھ کر اپنے مال کو خرچ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے غصے کا اظہار فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ابھی بھی نہیں سدھرے، ابھی بھی یہ اپنے سارا مال ڈونیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کو اسٹاپ کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مال ختم کر دیں گے اسی میں، اور پھر کیا کریں گے؟ حسرت ہوگی ان کو، دنیا میں بھی حسرت ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی یہ ایک اچھی پوزیشن اللہ نے انہیں دی تھی، اس سے سب کچھ لٹا کر بالکل تھکے ہارے حسرت سے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، سارا کچھ لٹا دیا اور پھر بھی ناکام رہے اور وہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا. اور یہی ہوا. دیکھیں جنگ بدر کے بعد انہوں نے جنگ احد کی تیاری کی. پھر جنگ احد میں بظاہر تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی مگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، یعنی کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اس جنگ میں کہ انہوں نے کسی مسلمانوں کو قید کر کے لے گئے ہو یا کوئی مسلمانوں کا مال لے کر گئے ہو یا اللہ کے دین کے کو کوئی نقصان پہنچایا ہو. اور پھر جنگ خندق میں تو ان کو بہت بری مار پڑی. جنگ خندق میں یہ لوگ 10,000 کی تعداد میں تھے اور اپنے سارے جو جن قبائل سے ان کی دوستی تھی، دوستانہ تعلق تھے، ان سب کو انہوں نے لالچ دی کہ دیکھو ہم اتنی بڑی طاقت ہیں اور ہم جا رہے ہیں تو ہم مدینہ تو چھوٹی سی ریاست ہے، ہم مدینہ پہ جا کر مدینہ کو ختم کرتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو بالکل نیست و نابود بالکل نعوذ باللہ بالکل ختم کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو یہ سمجھ دی کہ انہوں نے خندق بنائی. حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا اور خندق اتنا بڑا گڑھا تھا مدینہ کے گرد کے، وہ لوگ مدینہ میں داخل بھی نہیں ہو سکے اور مسلمانوں کی فوج بھی گڑھے کے اس طرف تھی تو نہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی ہوائیں سرد ٹھنڈی ہوا کا طوفان چلایا کہ یہ لوگ ان کی ہر چیز اڑنے لگی اور یہ سردی کے برداشت نہیں کر سکے اور پھر بھاگنا پڑا ان کو وہاں سے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیاری ان کی تھی، اس میں اتنا مال خرچ کیا، اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تو اتنا بے عزت ہوئے. جن لوگوں کو لے کر گئے تھے انہوں نے بھی ان سے دوستی ختم کی کہ تم لوگ تو خود لوزر ہو اور تمہارا ساتھ دے کر ہم بھی لوزر بنے، اور مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا اور وہ ذلت کے ساتھ واپس آئے تھے اور مسلمانوں کو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا تھا جنگ خندق میں. تو یہ ان کی دنیا کی سزا تھی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی تو عذاب آسمان سے بھیجتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے جہاد کروا کے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو ذلت اور رسوائی دیتا ہے. اور ان کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے, کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک کن کہہ کر ان کو ختم کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو موقع دیتا ہے. آگے کی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا, اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اس کی حکمت بتائیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے, جیسے یہ سارا کچھ جو ہوا کہ جنگیں ہوئی, مسلمانوں کو بھی اسٹرگل کرنا پڑا, یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہے ہیں لیمیزو, تاکہ تمیز, ہم کہتے ہیں نا تمیز کرنا, تو تمیز کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں میں تمیز کرنے میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہچان ہو جائے. جیسے اگر کچھ چیزیں مل گئی ہیں آپس میں, گڈ موڈ ہو گئی ہے, تو ان میں تمیز کرنے کے لیے ہمیں ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے, کسی پہچان سے ہمیں ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمیز کر لے, پہچان کر لے. کیسے؟ الخبیثہ, خبیث کو, خبیث جو ہوتا ہے وہ ناپاک, برا, تو کافر اور خرابی اور ہر طرح کی برائی اور ناپاکی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خبیث کو الگ کر لے, پہچان لے. طیب سے, طیب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ چیزیں, پاکیزہ انسان. اور مسلمان کب طیب ہوتا ہے؟ جو وہ اللہ کا فرما بردار اور اللہ کے دین پر چلنے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو خبیث اور طیب, انسان خبیث جب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سے کے آگے جھکتا نہیں ہے اور اللہ کا نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے. اور انسان طیب کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان ہو کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب جنگیں اور یہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دے. وَيَجْعَلْ, اور کر لے, الخبیثہ, خبیث ناپاک کو, بعضہم, بعض ان کے, اعلیٰ بعض, اوپر بعض کے, فَيَرْكُمَهُ, فَرَكَمَ, رقم کہتے ہیں جیسے ڈھیر بنانا, ٹھیک ہے, جیسے ریت کا ڈھیر ہوتا ہے, اسی طرح کوئی بھی چیز کو میں ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ڈھیر سا بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خبیث لوگ ہیں, جو ناپاک لوگ ہیں, ان کو اللہ کیا کرے گا؟ ان کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا جائے گا جیسے کہ کوڑے کرکٹ کو کا ڈھیر بنایا جاتا ہے, اس طرح ان کا ڈھیر بنایا جائے گا. جمیعہ, سارے کے سارے کو, فَيَجْعَلَهُ, پھر ڈال دے گا ان کو, یجعلہ, فَيَجْعَلَهُ, کتنے ہو گئے؟ فَيَجْعَلَهُ, ہو ضمیر کہاں جائے گی؟ کس کی طرف جائے گی؟ فَيَجْعَلَهُ, پھر ڈال دے اس کو کا کیا مطلب ہے؟ اس کو, خبیث کو, ٹھیک ہے, خبیث لوگوں کا ایک ڈھیر بنا کر خبیث کی طرف جا رہی ہے. اس کو پھر کیا کرے؟ ڈال دے اس کو, فی جہنم, جہنم میں. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف جہنم میں ان کو آگ کا عذاب ہے, بلکہ ان کی جو حالت ہوگی کہ جس انداز میں ان سے بہت تنگی اور ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر ایک ڈھیر سا بنا کے, جیسے کوڑے کرکٹ کو جلانے سے پہلے ان کو جمع کیا جاتا ہے, اس طرح سے ان کو جمع کیا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اولئک, یہی لوگ ہیں, الخاسرون, الخاسرون, خسارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نقصان کہ انسان کا اصل مال بھی چلا جائے. یعنی اگر سپوز انسان انویسٹ کرتا ہے کسی میں کہ مجھے پروفٹ ہوگا, تو پروفٹ کے بجائے اس کا اپنا مال بھی چلا جاتا ہے, یہ یعنی کہ مکمل نقصان ہو گیا. تو ان کا خسارہ, انہوں نے جو مال خرچ کیا وہ مال تو گیا, لیکن ان کے مال سے نہ وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے, اور وہ خود خالی ہاتھ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے, اور آخرت میں بھی ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو ڈھیر بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور بندوں کی آزمائش ہے اس دنیا میں، بندوں کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے کہ اس اختیار کے تحت تم نے کیا کیا، اس اختیار کو کس طرح استعمال کیا۔ تو اب اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ دنیا میں جنگ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ویسے جنگ کے علاوہ بھی ہر انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جنگ میں مسلمان جو ہے، چونکہ جہاد کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، وہ اپنے جان و مال سے پورے دل سے اپنے دین کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں بھی جو جنگ سے دل چراتا ہے، جبکہ جنگ ضروری ہے کرنا، اور وہ اپنا نہ مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنا جیسے دیکھیں جنگ ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ اگر تم آج مسلمانوں کے ساتھ ہو یا تم کافروں کے۔ اور اسی طرح منافق پہچانے بھی جاتے تھے ہر جنگ میں، کہ جو لوگ اپنے دل و جان سے دفاع کرتے تھے اسلام کا وہ پکے مسلمان ہوتے تھے، اور جو منافق ہوتے تھے وہ بہانوں سے جنگ سے جان چھڑاتے تھے، تو ان کا جو نفاق تھا وہ سامنے آ جاتا تھا۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دنیا میں بھی ہم کو آزمائشوں سے گزار کر دیکھتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے یا کون کافر ہے۔ تو دیکھیں ہم پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو جو مسلمان ہیں ان سے کیا کہا گیا ہے کہ تم صبر اور شکر، اگر انسان دولت سے آزمایا جاتا ہے تو وہ شکر کرے، اور اللہ نعمتوں سے آزمایا جاتا ہے تو وہ شکر کرے۔ جب اس کو مصیبتیں، تنگی اور مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو پھر صبر کرے۔ دونوں حال میں وہ اللہ سے رجوع کرے تو یہ مسلمان کامیاب ہے۔ اور جو مال ملتے، نعمتیں ملنے پر تکبر کرتا ہے، جو نقصان آنے پر اللہ سے شکایتیں اور اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا فرمانبردار بندہ نہیں، اور وہ اپنے اندر کا جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی نفاق یا بظاہر دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں تب کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتا ہے کہ انسان کا اندر کی اچھائی یا برائی کھل کر سامنے آتی ہے، تاکہ سزا جب ملے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے غلط کیا تو ہمیں سزا ملی ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ واضح کھول دیتا ہے سب کے حالات کو، اور ایسی آزمائشیں ڈالتا ہے کہ لوگوں کا اندر کی جو بھی خیر اور شر ہے وہ سامنے آ جائے۔ اس کے کئی دوسری جگہ بھی ہے قرآن میں، یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی کہی گئی ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ 5 میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں سوری، یہ تو اگلی آیت ہے، ہم لوگ 37 پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں آیت ذرا سا نکال رہی تھی، اوکے، آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے 179۔ اس میں اللہ نے فرمایا جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہ کرے گا۔ اور پھر دوسری جگہ آل عمران میں 142 میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ بلا آزمائش بحث میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں جہاد کرنے والوں سے مطلب نفس کے خلاف جہاد بھی ہو سکتا ہے اور کافروں کے خلاف بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دیکھے گا، تم کو جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس کا جہاد یا اپنے جان و مال کا جہاد، اور پھر یہ مقصود ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔
تو اب دیکھیں ان سب آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور اس میں آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم کو کسی نہ کسی وقت زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمیں ایسے موڑ پہ آ جائیں گے ہم کہ ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا، اور ہر لمحہ بھی چھوٹے چھوٹی آزمائشوں میں بھی انسان کو ہمیں ہر لمحہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اور ہم ہر لمحہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، ہم کو اللہ کی رضا مقصود ہے یا ہم اللہ کے نافرمانی مقصود ہے۔ تو یہ جب تک ہم ان آزمائشوں سے نہیں انسان گزرتا تو وہ اس دنیا سے نہیں جاتا۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں میں انسان اپنے آپ کو پروف کرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر پاتا ہے یا نقصان پاتا ہے، اور وہ نقصان چاہے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آگے ہے آیت، اور یہاں پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اس لیے کہا کہ تم کو اس طرح نہیں چھوڑے گا اللہ جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین بھی تھے اور سچے مسلمان بھی تھے، تو جب جنگ ہوتی تھی تو منافق اور مسلمان کا سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون جو ہے وہ نفاق پر ہے۔ پھر اگلی آیت ہے قل للذین، کہو ان لوگوں سے یا رسول اللہ کہو ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائے، نہیں سے نون ہا یا نہیں کرنا کا مطلب کیا ہے، رک جانا، ٹھیک ہے۔ تو ان کافروں سے کہو کہ وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو بخش دیے جائے گا ان کو، ما قد سلف جو بھی انہوں نے گناہ کیے پہلے وہ سب ان کو معاف کر دیے جائیں گے۔ اب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر یہ کافر مان جائیں گے اور توبہ کر لیں گے تو ان کو، اور یہ اپنے ان شرارتوں سے باز آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا اور لیکن اگر وہ پلٹیں گے، قد مدد تو تحقیق گزر چکی ہے، سنت الاولین کے دوسروں کا طریقہ، جو بھی پہلے کی قومیں جو بالکل نہیں مانی ان کے ساتھ اللہ نے ہمیں واقعات ان کے بتائے۔ پچھلی آیات میں ہم نے سورہ اعراف میں پڑھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع دیے اور پھر ان کو فائنلی وہ تباہ کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس طرح کا طریقہ اللہ نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا رہتا ہے، پھر لیکن اگر وہ نہیں پلٹتے اور اپنے شرکسی پر ہی قائم رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے سرکش لوگوں سے، وہ تم لوگوں کو پتہ ہے، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ تو دیکھیں یہ جو ہے ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے اسلام میں داخل ہو کر اچھے عمل کیے تو پھر ان کے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر اس نے اسی کے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اگر اس نے اسلام میں داخل ہو کر بھی برے اعمال کرتا رہا تو اس کے پہلے اور بعد کے تمام اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب انسان اخلاص سے ایمان لے آئے گا تو پھر اللہ کی طرف فرما بردار ہو جائے گا صحیح معنوں میں، تو پھر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن وہ کسی اور پرپس سے مسلمان ہوا ہے، پھر اس نے اپنے گناہ پہلے کے گناہ سیم اس کے چل رہے ہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا، تو پھر اس کے پچھلے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب اخلاص سے انسان کلمہ پڑھے گا تو پھر وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اسلام پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور توبہ بھی پہلے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ یعنی کہ جب انسان کو دو چانسز ہے، ایک تو انسان مسلمان ہے پہلے سے ہی اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، پھر اخلاص سے توبہ کرتا ہے اور ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اسی طرح جب انسان اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو انسان کو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دیتا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان پلٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی برا نہیں کرنا چاہتا. اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اور وہ انسان کو سمجھاتا ہے. انسان کو قرآن اور حدیث میں بہت سمجھایا گیا، لیکن اگر انسان نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے جو تمام شرکس لوگوں کا ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو ہے نا تو یہ جو ہے یہ اس وقت کا اگر ہم حال سوچے تو ان کو کتنے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال یعنی کہ آپ 13 سال آپ مکہ میں رہے اور ان کو سمجھاتے رہے. پھر مدینہ میں ان کا سمجھانا جاری رہا. 8 ہجری میں وہ مکہ فتح ہوا. تو اب یہ دیکھیں کہ اتنے سال ان کو سمجھایا گیا تھا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا کہ وقاتلو، اور جنگ کرو ان سے. یہ بالکل آخر کے احکام میں سے ہے کہ ان سے اس طرح سے جنگ کرو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے فتنتن، کوئی فتنہ. اور فتنہ یہاں پر کفر اور شرک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ان کی مہلت اب ختم ہوئی. ٹھیک ہے، اب تم کیا کرو کہ اب جو ہے ان کو تم قتل کرو، تاکہ اس حد تک قتل کرو کہ جب تک سارے یا تو مسلمان اسلام میں داخل ہو جائے، یا پھر اگر وہ کفر پر رہنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے چلے جائے، اور سارا جو حجاج کا علاقہ ہے وہ اسلام کے اس میں آ جائے. کیونکہ مکہ میں آتے تھے مشرکین، ان کی ایک طریقہ تھا کہ وہ حج کے موقع پر آتے تھے. تو پھر اب حج جو ہے وہ ممانعت ہے، اب وہاں پر مسلمان نہیں جا سکتے. مکہ مدینہ میں کافروں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے. تو اب جو ہے اب یہ فائنل ان کو وارننگ دی گئی کہ، اور اس کی توبہ، سورہ توبہ میں 4 مہینے دیے گئے تھے ان کو کہ 4 مہینے کے اندر یا تو مسلمان ہو جائے، اور نہ ہی مسلمان ہونا تو چلے جائے. ورنہ کیا کریں گے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے کہ ان کو اس حد تک مارو کہ فتنہ پورا ختم ہو جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دین ہو جائے پورا. کوئی بھی کافر یا مشرک اب یہاں پر نہ رہے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اب اب باز آ جائے. باز آ جانے میں 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یا تو مسلمان ہو جائے اور اللہ کے مخلص بندے بن جائے، اس صورت میں ان کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آخرت کے، اور ان کو آخرت میں ان کو جنت ملے گی. دنیا میں بھی ان کو، مسلمانوں کو جو اللہ شان و شوکت دے گا وہ ان سب کو یہ مسلمانوں کے بھائی بن جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ لڑنے اور شرارتیں کرنے سے باز آ جائے. ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کو روکتے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اسلام کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اور وہ امن کے ساتھ اگر وہ اپنے کفر پر رہنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کم از کم ان سے جنگ نہیں ہوگی. جنگ کن سے ہوگی؟ جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ سارے کافر دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ جو بھی کافر ہے اس سے جنگ کرو. مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اسلام سے لڑیں گے، اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جو لوگ صرف صلح کر رہے ہیں اور وہ اپنے دین پر قائم ہیں، کفر پر قائم ہیں، مگر مسلمانوں سے نفرتیں نہیں کر رہے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو دنیا میں ان کی مہلت ہے، وہ دنیا میں اپنی زندگی گزار لیں، پھر آخرت میں ان کا معاملہ اللہ پر ہے.
کیونکہ آخرت میں کفر پر جو مرے گا اس کو جنت نہیں ملے گی. تو یہ توبہ، سورہ توبہ میں بھی اس طرح کی آیت آئی، اور بہت سے جو لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ اسی آیت سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ جنگ کیا کہتے ہیں جنگ سے پھیلا ہے، یعنی تلوار سے پھیلا ہے، اور مسلمان لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ دوسروں سے لڑتے ہیں اور دوسروں کو مارتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں سورہ توبہ میں آیت 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہمت والے مہینے 4 مہینے جس کی مہلت دی گئی تھی مشرکین کو، اس دوران یا تو مسلمان ہو جائے یا جزیرہ عرب سے نکل جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان 4 مہینوں کی مہلت تک کافروں سے نہ لڑو، مگر اس کے بعد مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاقت میں ہر گھاٹ میں بیٹھ جاؤ بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کی پابند ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. تو گویا اگر کوئی صرف اتنے ٹکڑے کو مشہور کرتا ہے کہ تم کو کافر جہاں بھی ملے اس کو قتل کرو، اس کو گرفتار کرو، اس کا محاصرہ کرو، تو اب یہ جو ہے اس ٹکڑے کے پس منظر کو نہیں دیکھتے کہ 13 یعنی کہ 21 سال کی ان کی مہلت اور ان کی سرکشیوں کے جواب میں ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ یا تو، اور اب بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر تم بس مسلمان ہو جائے، زبردستی مسلمان کسی کو نہیں کیا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ باز آ جاتے فتنوں سے، کافر بھی رہتے ہیں تب بھی یہاں سے چلے جائیں، اور اگر تمہارے ساتھ جنگیں کریں گے، تمہارے ساتھ شرارتیں کرتے رہیں گے تو پھر تم ان کو لڑو اور ان کو ختم کرو. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں کہ اس کے ایک واقعے کو ہم پڑھتے ہیں جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ حضرت اسامہ جو تھے، اسامہ بن زید، وہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے. جب کافر کو زمین پر گر گیا اور اسامہ نے اپنی تلوار اٹھائی، کھینچی کہ وہ اب اس کو قتل کر دے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت اسامہ کو ایسے لگا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اس کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے حضرت اسامہ پر. انہوں نے بار بار پوچھتے رہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر بھی تم نے اس کو مار دیا، لا الہ الا اللہ پڑھا پھر بھی تم نے اس کو مار دیا، اب قیامت کے دن تم کو اس لا الہ الا اللہ کے سامنے تیرا کون مددگار ہوگا؟ تو حضرت اسامہ اتنا پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جب مغلوب ہوا جب کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ، یعنی کہ اسلام اس قدر نرمی کرتا ہے کہ اگر ہم کو یہ بھی لگے کہ وہ جنگ میں گر گیا، اب جان کی بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تب بھی اگر کلمہ پڑھ لیا تو تم اس کو پھر چھوڑ دو، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو یہی بات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم، ظاہری بات ہے انسان مسلمان یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان تولو، اگر یہ منہ موڑیں گے یعنی دوبارہ آئیں گے تم سے لڑنے کے لیے، تو تم کیا کرو گے؟ فَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. اور مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار اور دوست، اور کوئی جو ہمارا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ہمارے معاملات کا کی محافظ ہوتا ہے، تو ہمارا کارساز ہوتا ہے، ہمارا حمایتی ہوتا ہے. تو پھر اللہ تم پھر یہ مت ڈرو کہ یہ لوگ پھر ہمیں نقصان دیں گے ہم اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو، کیونکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار. یعنی اللہ اگر تمہارا مددگار ہے تو پھر تمہیں کسی کا کیا ڈر ہے؟ تم اگر وہ تمہارے ساتھ چالاکی کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں صرف، اور پھر تم کو مارنے کے لیے آئیں گے، تمہارے ساتھ چالے چلیں گے، تو تم فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور اللہ جب تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا.
اور اس میں بہت کچھ ہمارے لیے بھی ہے سیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ پر توکل کرے ہر معاملے میں، پھر اللہ کا خوف دل میں رکھے کہ اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پھر آزمائشوں میں انسان صبر اور شکر کرے تاکہ اللہ کا ہر حال میں فرما بردار رہ سکے۔ انسان جب صبر کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ فرما بردار بھی نہیں رہتا، کیونکہ جب انسان غلط چوائس کرتا ہے جانتے بوجھتے تو پھر اس کو پھر سزا کے طور پر وہ اسی غلطی میں رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں تقوی نصیب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہم جو ہیں انشاءاللہ ہماری آئندہ جنریشنز بھی اللہ کی فرما بردار بن کر رہے، اور تمام مسلمان جو آج مسلمان تو ہیں لیکن ان کا ایمان کے بارے میں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ان کی غفلت دور کر کے سچی طرح سے اچھی طرح سے مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آخرت بہتر کرے، ہماری موت اسلام پر کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں اور جنت فردوس نصیب کرے، آمین۔ اور ہمارے شوہر و بیویوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام بہنوں بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو آپس میں بھی پیار محبت دے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ کی محبت نصیب کرے، آمین۔ انشاءاللہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا۔ اب آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارا پارا 9 بھی مکمل ہوا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلو ایک اور ہمارا بڑا کام ہو گیا، اب جو ہے جب پارا مکمل ہوا تو اس کا مطلب ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، مشورہ لے رہی ہوں آپ سے کہ کیا آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ ویک تھوڑا سا ریکیپ کریں ٹرانسلیشن کا، اور پھر ریکیپ کے فوراً بعد آپ لوگ ٹیسٹ دے